والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وسلم. الحمدللہ مجھ سے پہلے آپ کی مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ حافظ طارق رضا عطاری مدنی فی تشرفہ اپنے مخصوص انداز میں آپ کو دین متین کے حوالے سے کچھ اویئرنیس دے رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقبال بلند فرمائے ان کے علوم سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے حکم پر میں آپ کی بارگاہ میں بیان کے لیے حاضر ہوا ہوں. انشاءاللہ مختصر سے وقت میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے چند گوشوں کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ ابھی ربیع الاخر کا مہینہ گزرا ہے جو بڑی 11ویں شریف کا مہینہ کہلاتا ہے. اسی مناسبت سے اس محفل کا انعقاد ہے. 11ویں شریف کی یہ ماہانہ محفل ہے. تو انہوں نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ معروضات جو ہیں وہ آپ آ کر پیش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جمع ہونا انتظامیہ کا ہمارے خطیب صاحب کا اس محفل کو انعقاد پذیر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس مبارک ذکر کی محفل کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے. کنز المال کی ایک بڑی پیاری روایت ہے, اس کو میں بیان کر کے انشاءاللہ پھر اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں گا تاکہ جو باتیں کی جائیں اور جو ذکر خیر کیا جائے اس کی اہمیت ہمارے دل میں مزید اجاگر ہو جاگزین ہو. ایک سوال ہوتا ہے یا ذہن میں ایک وسوسہ گردش کر سکتا ہے کہ اللہ کا گھر ہے, مسجد ہے, تو اللہ اللہ کرو, قرآن کی تلاوت کرو, نوافل کی ادائیگی کرو, ذکر اللہ کرو. یہ غوث اعظم کا, خواجہ غریب نواز کا, امام محمد رضا خان کا, پیر مہر علی شاہ کا, یہ بزرگوں کا, اولیاء کا, علماء کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیں ان نفوس قدسیہ کا جو ذکر خیر کیا جاتا ہے, خواہ یہ نفوس قدسیہ انبیاء ہو, مرسلین ہو, فرشتے ہو, اولیاء ہو, علماء ہو یا امت کے مجددین اور مجتہدین ہو, ان کا ذکر کرنا یہ انڈائریکٹ بالواسطہ خدا ہی کا ذکر کرنا ہے. اللہ کے ذکر کی دو قسمیں, ایک تو یہ کہ بلا واسطہ ڈائریکٹ رب کی ذات اور صفات کا بیان کیا جائے, اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے, اللہ کی ضربیں لگائی جائے, اللہ کے صفاتی ناموں کو ڈسکس کیا جائے, اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان اور اس کی صفات کا بیان کیا جائے. یہ تو ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے ذکر الہی ہے. لیکن ذکر الہی کی ایک دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن بندوں کو برگزیدگی عطا فرمائی, بزرگی عطا فرمائی, جن کو شرف اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا اور جن کی عظمتوں, جن کی شانوں کا بیان اپنے کلام میں فرمایا, وہ انبیاء بھی ہیں, وہ صحابہ بھی ہیں, وہ اہل بیت اطہار بھی ہیں, وہ اولیاء بھی ہیں, وہ علماء بھی ہیں. قرآن مجید کے آیتیں دیکھیں جہاں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا بیان ہے, جنت دوزخ کا بیان ہے, نماز, زکات, روزے, حج اور دیگر عبادات کے احکامات کا بیان ہے. قرآن کی انہی آیات میں نبیوں کا بھی ذکر خیر ہے, پچھلی امت کے اولیاء کرام کا بھی ذکر خیر ہے, اس امت کے اولیاء کی شانوں کا بھی بیان ہے, صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی شان میں نازل ہونے والی آیات بھی قرآن مجید میں موجود ہیں. تو جب مثال کے طور پر سورہ یونس کی آیت مبارکہ کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, آپ ایمان سے بتائیں جب اس آیت کا ترجمہ کیا جائے گا تو ذکر کس کا ہوگا؟ اولیاء کا ذکر ہوگا. الا خبردار, آگاہ ہو جاؤ, متنبہ ہو جاؤ. کوئی معمولی بات نہیں ہے, رب کا ہر کلام ہی اہمیت کا حامل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اپنے برگزیدہ بندوں کا ذکر فرمانا چاہا تو کلمہ تنبیہ ارشاد فرمایا. الا کا معنی ہوتا ہے آگاہ ہو جاؤ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, آگاہ ہو جاؤ, خبردار ہو جاؤ, اللہ کے ولیوں کو نہ کسی بات کا خوف ہے نہ انہیں کسی قسم کا غم ہے. تو اب اس آیت کی تشریح نہ بھی کی جائے, تفسیر نہ بھی کی جائے,
سورہ کہف میں بیان ہے. تو یہ پچھلی امت کے اولیاء کرام ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ان کا ذکر فرمایا. گویا اس طرف اشارہ کرنا مقصود تھا اور اپنے بندوں کو یہ تعلیم کرنا مقصود تھا کہ جس طرح اللہ اللہ کرنا دین ہے، جس طرح نماز روزے زکات حج کو ڈسکس کرنا دین ہے، اسی طرح اللہ والوں کا ذکر کرنا بھی دین ہے. یہ قرآن کا مزاج ہے. قرآن میں صرف نماز کا حکم نہیں ہے، نماز کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کا بھی ذکر ہے. تو اللہ والوں کا جو ذکر ہوتا ہے یہ انڈائریکٹ خدا ہی کا ذکر ہوتا ہے. کیونکہ غوث اعظم کو جو شان ملی، خواجہ غریب نواز کو جو شان ملی، اولیاء اور علماء کو جو شان ملی، یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی خود ساختہ شان نہیں ہے، بلکہ خدا دار اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ شان ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے اولیاء پر جو فضل کیا، اس فضل کا ذکر کرنا یہ انڈائریکٹ ذکر الہی ہی ہوگا. اور یہ وہ ذکر ہے، میں نے آپ کو قرآن مجید کی چند آیات کے خالی حوالے دیے، آیتیں پڑھی نہیں ہیں. اسی طرح آپ احادیث مبارکہ میں دیکھیں، بخاری مسلم سے لے کے منتہا درجے تک کی احادیث کی کتاب کو دیکھیں. سرکار علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے قرآن کے معنی کو بیان کیا، اپنا خاتم النبیین ہونا بیان کیا، رب تبارک و تعالیٰ کی شانوں کو بیان کیا، دین کا فلسفہ بیان کیا. وہیں پر سرکار علیہ السلام نے پچھلی امت کے بنی اسرائیل کے اولیاء کرام کا ذکر خیر کیا ہے، ان کی کرامتوں کا بیان کیا ہے، ان کی عظمت و شان کا بیان کیا ہے، اور اپنی امت کے اولیاء کی صفات اور علامات کا بیان کیا ہے. کئی احادیث ہیں جو اولیاء کی شان پر دلالت کرتی ہیں. سوال ہوا، پوچھا گیا یا رسول اللہ اللہ کے ولی کون ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ کے ولی وہ ہے جن کو دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے. یہ اولیاء کا ذکر خدا سے جدا نہیں کرتا، خدا کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، بلکہ اولیاء کا دیدار یہ ذکر الہی کا باعث ہوتا ہے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. سبحان اللہ. کنز المال کی آپ کو روایت سنانی ہے کہ جو غوث اعظم کا ذکر خیر کریں گے، یہ ہمیں خدا کے ذکر سے غافل نہیں کر رہا، بلکہ خدا کی ذکر کی طرف مائل کرے گا. اور یہ ذکر کرنا عبث اور بیکار نہیں جائے گا. کوئی عام ذکر نہیں ہے کہ جس طرح زید عمر بکر کا کیا جاتا ہے، بلکہ غوث اعظم کا ذکر کیا ہے؟ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا سبب ہے. یہ غوث اعظم کا ذکر خیر کیا ہے؟ یہ ہم گناہگاروں کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور واسطہ ہے. حضرت سفیان بن عیینہ تابعی بزرگ ہے، آپ کا فرمان آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا. آپ فرماتے ہیں ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں صالحین کا اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ذرا امیجن کریں، تصور کریں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد ہے ہی وہ بقائے زمین کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے نازل ہونے کی جگہ ہے. مسجدوں کی فضیلت دیگر مکانوں پر کیسی ہے سمجھانے کے لیے اس کی تشریح یوں بیان کی جاتی ہے کہ زمین پر ہمارا بھی مکان ہے، ہمارا بھی گھر ہے، مسجد بھی ہے. بظاہر عمارت اور اس میں جو میٹیریل استعمال ہوا ایک جیسا ہے، لیکن مسجد کو عام گھروں پر فضیلت کیسی ہے؟ علماء نے اس کی مثال یوں بیان کی کہ جس طرح ہم آسمان کی طرف جب نظر کرتے ہیں تو آسمان تو بڑا وسیع ہے، لیکن آسمان پر جو نمایاں چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ ہے ستارے. تو زمین والے جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو زمین والوں کو جس طرح آسمان پر ستارے چمکتے دمکتے نمایاں نظر آتے ہیں، اسی طرح آسمان والوں کے لیے زمین پر جو مساجد قائم کی گئی ہے وہ اسی طرح دیگر گھروں کے مقابلے میں نظر آتی ہے جس طرح آسمان پر ستارے ہوتے ہیں. ان کی بات ہی جدا ہے. گھر میں ہم بیٹھے ہیں، سانس لینے پر کوئی نیکی نہیں مل رہی، مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، ساتھ میں گھر تھا، 2 قدم کے فاصلے پر مسجد میں اپنے گھر میں بیٹھنا کوئی فضیلت کی بات نہیں تھی. 2 قدم چل کے مسجد میں آئے اور مسجد میں سانس لینے پر نیکیاں مل رہی ہیں. اعتکاف کی نیت کر لی، نور ملا نور ہو گیا. ہمارا بیٹھنا، سانس لینا یہ عبادت ہو گیا. تو مسجد جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نازل ہونے کا مقام ہے، اور حضرت سفیان بن عیینہ کے فرمان کے مطابق جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ذرا تصور کرے، چشمے تصور میں دیکھیں کہ مکان بھی رحمتوں کے نازل ہونے والا ہے، ذکر بھی رحمت کے نازل ہونے والا ہے. رب کی کتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رحمت کی بارش کی قدروں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے. یہ ذکر ہو رہا ہے، یہ رحمت الہی کو ابھارنے والا ذکر ہے. رب کی
رحمتوں کے حصول والا ذکر ہے. اور کنز الامال کی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا نبیوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں, ولیوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا ذکر الانبیاء من العبادہ, نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے. وذکر الصالحین کفارہ, اور صالحین کا اللہ والوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے. تو غوث اعظم کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ رب کی رحمتوں کا حصول چاہیے. ہم رب کی رحمت کے محتاج ہیں, رب کی رحمت چاہیے اس لیے غوث کرتے ہیں. ہم گناہگار ہیں, ہمیں گناہوں کی بخشش کروانی ہے, اپنے گناہوں کا کفارہ کروانا ہے, اس لیے ہم غوث کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں اولیاء کرام کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, ذکر بلا واسطہ بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ذکر بلا واسطہ بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو قرآن میں اور احادیث مبارکہ نے ہمیں مزاج دیا کہ اللہ بھی کرنا ہے اور اللہ والوں کا ذکر بھی کرنا ہے. جہاں یہ آیت پڑھتی ہے کہ قل هو اللہ احد, اے معلوم تم فرما دو وہ اللہ ایک ہے, وہاں اس آیت کی بھی تلاوت کرنی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت اور نسبت سے اس محفل کا انعقاد ہے. آپ کی کرامات, آپ کی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ایک فضیلت ہے اس کا بیان عموماً ہوتا ہے. غوث پاک کی کئی کرامتیں ہمارے بچوں کو بھی یاد ہیں, لیکن سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے کئی اور پہلو بھی ہیں جن پر علماء نے تفصیل کے ساتھ کلام کیا, اگرچہ وہ ہماری محفلوں میں ہمارے موضوع سخن نہیں بنتے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی تھے, لیکن ولی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے مفتی اور عالم دین تھے. صرف مردے زندہ کرنا ہی غوث اعظم کی شان نہیں ہے, بلکہ دین متین کا احیاء کرنا, دین کی خدمت کرنا, تبلیغ دین کرنا, شرعی مسائل کے جواب دے کر فتوے دینا, قرآن و حدیث کے علوم فنون تدریس کے طور پر جامعہ میں بیٹھ کر پڑھا کر دین کی خدمت کرنا بھی غوث اعظم کی سیرت کا حصہ ہے. لیکن اس سے ہم غافل ہیں. غوث اعظم قطب اعظم ہے. آپ کی یہ شان ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں, ڈوبی ہوئی کشتی کو چلاتے ہیں. یہ ساری کرامتیں, یہ ساری پاور, اتھارٹی ملی کس بیس پر کہ آپ غوث اعظم ہیں. آپ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قطبیت کا مقام پانے والے ہیں. آپ ولایت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں. اس ولایت کا یہ فیضان ہے, اس قطبیت کے مقام کا یہ فیضان ہے کہ آپ کی کرامتیں صادر ہوتی ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ کرامت جس بیس پر ہے وہ ہے آپ کی ولایت, وہ ہے آپ کا مقام قطبیت, وہ ہے آپ کا مقام غوثیت. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کو, جس سر نورانی کو مقام قطبیت اور غوثیت ملا کیسے ہے؟ طریقہ کیا تھا, وہ معاملہ کیا تھا جس معاملے کی وجہ سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا مقام ملا کہ آپ سارے اولیاء کے سردار بن گئے. اور آپ کی شان یہ ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء. جس طرح نبیوں کی جماعت میں امامت کا صحرا سرکار علیہ السلام کے سر ہے, سارے نبیوں کے امام رسول اعظم ہے, اسی طرح سارے اولیاء کے امام سید و سردار غوث اعظم ہے. آپ کا اتنا بڑا مقام ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے, جو غوث اعظم سے پہلے ولی تھے, یا آپ کے زمانے میں ہوئے, زمانے کے بعد امام مہدی کے ظہور تک ہوں گے, جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے, سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. اور غوث اعظم کی ذات وہ ہے جس ذات سے فیضان صرف عام لوگوں نے نہیں پایا, ان ہستیوں نے بھی پایا ہے جو لوگوں کے لیے مرتے ہیں, جو لوگوں کے لیے فضیلت اور برکت اور فیضان کا واسطہ اور وسیلہ ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ بخارا کی زمین ہو, بخارا میں کئی بڑے بڑے اولیاء کے مزارات ہیں, بڑے بڑے مشائخ ہیں. بخارا کی زمین ہو, چشت کی زمین ہو, عراق کی زمین ہو, اجمیر کی زمین ہو, جتنی بھی خانقاہیں ہیں, جتنی بھی درگاہیں ہیں, جتنے بھی مزارات ہیں, جتنے بھی سلاسل کے اولیاء ہیں, ہر سلسلے کو فیض اور برکت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملی ہے. سارے اولیاء کو فیضان امام الاولیاء غوث الثقلین
سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے ملا ہے. کشت کہتے ہیں کھیتی کو، مزرعہ کا معنی بھی کھیتی ہوتا ہے، اور جھالا کیا ہوتا ہے وہ آپ سمجھتے ہوں گے. جب بارش آتی ہے، زوردار بارش آتی ہے، اس کو جھالے کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں یا غوث اعظم مزرعہ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، چشت کی کھیتی ہو، بخارا کی کھیتی ہو، اجمیر یا عراق کی کھیتی ہو، فرماتے ہیں مزرعہ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ، کشت کا معنی بھی کھیتی ہوتا ہے، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان مدینہ. تو اتنی بڑی شخصیت کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں کہ جو صرف ہمارے آقا نہیں ہے، خواجہ غریب نواز کے بھی آقا ہیں. اتنے بڑے آقا ہیں جو امام احمد رضا خان کے بھی آقا ہیں. امام اہل سنت ناز کرتے ہیں جن کی گدائی پر کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. ہند کی سرزمین پر جب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے ہر باطل قوت کا مقابلہ کیا اور اپنے قلم کے ذریعے قلمی جہاد فرمایا، تو انسان جب دشمن کا مقابلہ کرتا ہے ساری بدی کی طاقتوں سے ٹکراتا ہے. اب دنیاوی اعتبار سے بھی کسی پاورفل بندے سے آپ ٹکرائیں گے تو آپ کو دل میں کچھ ڈر ہوگا، ایک خوف کی کیفیت ہوتی ہے کہ میں کس سے جھگڑا مول نہ چکا ہوں، ایسے نہ ہو میرا دشمن پاورفل ہونے کی وجہ سے مجھے نقصان پہنچا دے. آپ ذرا تصور کریں امام اہل سنت نے کس کس سے مقابلہ کیا. ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کا مقابلہ کیا، حضور کی شان کو گھٹانے والوں سے جنگ لی، رب تبارک و تعالیٰ کی شان الوہیت میں گستاخی اور بے ادبی کرنے والوں سے جنگ مول لی، اور دین میں ہر اٹھنے والی بدعت اور فتنے کے خلاف آپ نے علم جہاد بلند کیا. تو آپ کو چاروں طرف سے کس طرح خطرات اور خدشات کا سامنا ہوگا. لیکن امام اہل سنت تنہا نہیں تھے. آپ کو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کا راز تھا. امام اہل سنت ناز کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہے پشت پناہ غوث اعظم. اے احمد رضا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ کفر کی طاقتیں تعداد میں جتنے اعتبار سے زیادہ اور پاورفل ہی کیوں نہ ہو، لیکن ذرا دیکھ تو صحیح تیری پیٹھ کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے. اور سے پاک فرماتے ہیں ان یدی علی مریدی کسماء الارض، بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر اسی طرح ہے جس طرح آسمان زمین پر ہے پشت پناہ غوث اعظم، کیوں ڈرتے ہو تم رضا کسی سے. اور امام اہل سنت نے پھر نبی پاک علیہ السلام کی حمایت اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کا سہارا لے کر وہ کام کر دیا کہ آپ بڑے صغیر میں نائب غوث اعظم بن کے ابھرے. آپ نے دین کی تجدید کی. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ہمارے آقا نہیں ہے، خواجہ کے بھی آقا ہے، داتا کے بھی آقا ہیں، بڑے بڑے اولیاء کے آقا ہیں. تو آپ کو یہ مقام ولایت کیسے ملا، اولیاء پر آپ کو افضلیت کیسے ملی؟ کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قطبیت اعظم کا، غوث اعظم کا منصب عطا فرمایا. اب آپ کی ساری فضیلتیں، ساری کرامتیں کس طرف جا رہی ہیں؟ آپ کے غوث اور ولی ہونے کی طرف. اب آپ ولی کیسے بنے اور ولایت میں بھی اعلیٰ مقام غوث اعظم کا آپ نے حاصل کیسے کیا؟ اس معمے، اس راز کو غوث اعظم نے خود بیان فرمایا کہ میں غوث اعظم کیسے بنا. آپ قصیدہ غوثیہ پڑھیں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں درست العلم، جو عربی گرامر سمجھتا ہے وہ لفظوں سے ہی ترجمہ سمجھ لیا ہوگا. درست کا مطلب میں نے درس لیا، میں نے سیکھا. کیا؟ العلم، علم. درست العلم، میں علم کا درس لیتا رہا، علم دین پڑھتا رہا، سیکھتا رہا، قرآن و حدیث اور شریعت کے ظاہری علوم سے اپنے سینے پر بھرتا رہا. درست العلم، میں علم سیکھتا رہا، حتی صرت قطبہ، یہاں تک کہ میں قطب اعظم بن گیا، قطبیت اعظم کے مرتبے پر فائز ہو گیا، میں غوث اعظم بن گیا. تو یہ علم دین، یہ قرآن و حدیث کے علوم و فنون، یہ شریعت کے احکام اتنے بابرکت ہے جو جیلان کے رہنے والے شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم بنا دیتے ہیں. بنانے والا تو رب ہے، عطا کرنے والا تو رب ہے،
ہم قادری ہیں، ہمیں فخر ہے، دنیا میں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی انشاءاللہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ لیکن جس شیخ عبد القادر جیلانی کی نسبت سے قادری کہلاتے ہیں، جن کے نام کا، جن کی برکت کا لنگر کھاتے ہیں، کیا ان کے رستے پر بھی ہم ہیں؟ علم دین سے ہماری سنجیدگی اور ہماری وابستگی کتنی ہے، ذرا اس پر غور کر لیں۔ غوث اعظم کی کرامت بیان ہوتی ہے مردوں کو زندہ کیا۔ ہمیں تو دین سخت نہیں ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کر سکیں۔ غوث اعظم کی کرامات کو ہم بھی اپنا سکیں، اس کی تو ہمیں سخت نہیں ہے، لیکن وہ کام ہم کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو کرامت ملی ہے، اور وہ علم دین کا حصول۔ ہم علم دین پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اگرچہ مسلمانوں میں ولی ہونے کے اعتبار سے، صاحب کرامت بزرگ ہونے کے اعتبار سے مشہور ہے، لیکن آپ بہت بڑے مفتی اور بہت بڑے عالم بھی تھے، اور بعض علماء نے تو لکھا کہ آپ مجتہد مطلق تھے، اجتہاد کے مرتبے پر فائز تھے۔ آپ کے زمانے میں علمیت کے اعتبار سے بھی کوئی بڑے سے بڑا عالم، کوئی بڑے سے بڑا مفتی بھی آپ کے مقابل نہیں تھا۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے مفتی، بہت بڑے عالم تھے۔ آج علم کے حوالے سے ہمارا کیا حال ہے؟ صرف قادری ہونا، سلسلہ قادریت سے مرید اور منسوب ہونا اس بات کا تقاضا نہیں کرتا، صرف اسی بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ 11ویں شریف کا لنگر کھایا جائے اور 11ویں شریف کی محفلیں سجائی جائیں اور ان محفلوں میں صرف غوث اعظم کی کرامات کا بیان کیا جائے، بلکہ 11ویں شریف اس بات کا بھی درس دیتی ہے کہ 11ویں والے پیر کو جو اللہ نے یہ فضیلت اور مقام عطا کیا، جس وجہ سے عطا کیا اس وجہ کو بھی اپنانا اور اختیار کرنا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ درست العلم حتی صرت کتبہ، میں علم کا درس لیتا رہا یہاں تک کہ مقام قطبیت پر فائق ہو گیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی، آپ عربی نہیں تھے، عجمی تھے، لیکن سرکار علیہ السلام کا ایسا آپ پر فیضان آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم عقلیہ، علوم نقلیہ میں امامت کا درجہ عطا فرمایا، اور آپ بیک وقت اپنے مدرسے میں تقریباً 13 علوم پڑھایا کرتے تھے۔ دین متین کے بنیادی 13 علوم اور فنون سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے۔ کبھی حدیث پڑھا رہے ہیں، کبھی تفسیر پڑھا رہے ہیں، کبھی نحو پڑھا رہے ہیں، کبھی قرآن کی قرات سکھا رہے ہیں، کبھی لغت اور عربی گرامر سکھا رہے ہیں۔ 13 علوم میں آپ تدریس فرماتے تھے۔ یعنی مجاہدہ کرنے کے بعد، علم دین کا حصول کرنے کے بعد، عالم بننے کے بعد علماء فرماتے تقریباً 33 سال غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدرسے میں اپنے شاگردوں کو تیار کیا ہے۔ درس نظامی جس کو کہہ لیں آپ، عالم کورس جو ہوتا ہے، عالم کورس کی جو کتابیں ہیں وہ تقریباً 33 سال سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہے، اور آپ کی شاگردوں کی تعداد ایک اندازے کے مطابق اپروکسیمیٹلی 1 لاکھ کے قریب ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں مرید بنائے، بڑی سوچنے کی بات ہے۔ غوث اعظم کے مرید تو ہیں، کیا علمی فیضان لے کر ہم کسی قادری شیخ کے شاگرد بھی ہیں؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان لینے والے کسی عالم دین کی بارگاہ میں بیٹھ کر علم دین حاصل کر کے اس کی تلمیذ اور شاگرد کہلانے والے بھی ہیں؟ غوث اعظم نے جہاں لاکھوں مرید بنائے، جہاں لاکھوں قادری بنائے، وہیں پر آپ نے تقریباً 1 لاکھ کے قریب اپنے شاگرد بنائے ہیں، اور وہ شاگرد اپنے وقت کے بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے فقہاء میں شمار کیے جاتے تھے۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی مجلس کا حلقہ درس کا یہ عالم تھا کہ تقریباً 400 علماء، یہ نام میرا سامنے، اس دور میں حالانکہ اتنی جدت ہو گئی ہے اور عالم کورس کے اتنے ادارے قائم ہو چکے ہیں، ہر علاقے میں الحمدللہ اہل سنت کے یا دعوت اسلامی کے یا دیگر اہل سنت کے ادارے قائم ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں الحمدللہ علماء فارغ ہوتے ہیں، لیکن اس دور میں بھی 400 علماء کو ایک جگہ اکٹھا کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اس دور میں جب اتنی جدت بھی نہیں تھی، کمیونیکیشن کا اتنا نظام بھی نہیں تھا کہ فیس بک کے ذریعے یا اشتہار کے ذریعے لوگوں کو جمع کیا جائے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو وہ علمی فیضان عطا فرمایا کہ اکناف عالم سے دور دور علاقوں سے لوگ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے علم دین سیکھتے تھے. علماء نے فرمایا کہ جب غوث اعظم تقریر فرماتے، علم دین کے نکات بیان فرماتے، تو تقریباً 400 علماء آپ کی علمی باتوں کو تحریر کیا کرتے تھے. آج ہم دیکھ لیں ہم کیا کرتے ہیں، آج ہماری حالت کیا ہے. حضرت سیدنا امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امت کے بہت بڑے امام ہیں. علم حدیث، علم اسماء و رجال اور علم جرح تعدیل، یہ جو حدیث پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں ان کو پتہ چل رہا ہوگا کہ میں کن علوم کی بات کر رہا ہوں. یہ علوم ایسے نہیں جیسے ریاضی کا یا اردو کا سبجیکٹ ہوتا ہے. یہ اعلیٰ پائیں گے انتہائی دقیق، انتہائی مشکل مضامین اور دین کے فنون و علوم ہیں. علم حدیث، علم اصول حدیث، علم اسماء و رجال، علم جرح و تعدیل کے امام، امت کی متفقہ شخصیت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کہتے ہیں نام ہی کافی ہے. علم حدیث میں، اسماء و رجال میں، جرح تعدیل کے معاملے میں، حدیث کی سند میں کلام کرنے کے اعتبار سے، حدیث کو صحیح یا ضعیف یا موضوع قرار دینے کے اعتبار سے جو اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، حجت اور دلیل سمجھے جاتے ہیں، اور امت جن کی تحقیق کو صدق کے دل سے مان کر سر تسلیم خم کرتی ہے، وہ امام ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر شاگرد بن کر آپ سے قرآن کی تفسیر پڑھا کرتے تھے. غوث اعظم کا مقام کیا ہے کہ امت کے بڑے بڑے ائمہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے. امام ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھے تھے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی اور اس کی ایک تفسیر بیان کی. اب دیکھیں قرآن مجید اسرار و رموز کا سرچشمہ ہے، اور یہ اہل علم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت سے علماء نے 20 مسائل ثابت کیے ہیں. آیت کے ہر معنی، آیت کے ہر لفظ اور اس کے ہر پہلو کے ذریعے استدلال کیا گیا، اور مفسرین اور مجتہدین نے قرآن مجید کی ایک ایک آیت سے درجنوں درجنوں مسائل کا اس بات کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ شعور ادا کر ہم قرآن کا فہم حاصل کریں. علماء سنت کی جو تصنیف کردہ تفسیر کی کتابیں ان کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن کیسے علوم کا سر چشمہ ہے، کہ ایک ہی آیت سے علماء کرام کیسے کیسے نقطے بیان کرتے ہیں. تو غوث اعظم کا بھی عالم تھا، صرف کرامت یا صرف ولایت ہی کا نام نہیں تھا، بلکہ بہت بڑی علمی شخصیت، بہت بڑے امام، بہت بڑے محدث اور مفسر اور مفتی اور مجتہد کا نام شیخ عبد القادر جیلانی تھا. امام ابن جوزی بیٹھے ہیں، امت کے امام ہیں، اپنے دور کے امام ہیں، شاگرد بن کر بیٹھے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، اس کی ایک تفسیر بیان کی. وہ امام ابن جوزی کو بھی معلوم تھی. دوسری بیان کی، وہ بھی معلوم تھی. تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، 11ویں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 11 تفسیریں ایک آیت کی بیان فرما دی. ابن جوزی فرماتے ہیں وہ 11 کی 11 تفسیریں مجھے معلوم تھی، یعنی میں نے پڑھی تھی، میرے مطالعے میں تھی، میری دانش میں، میرے مطالعے میں تھی. لیکن فرماتے ہیں کہ 11ویں تفسیر کے بعد پھر غوث اعظم نے 12ویں تفسیر بیان کی. ایسی تفسیر بیان کی جس کا مجھے علم نہیں تھا. یہ عام طالب علم کی بات نہیں ہے، امت کا امام امام ابن جوزی کہتے ہیں 12ویں تفسیر سے میں خود لا علم تھا، میں نے بھی وہ تفسیر نہیں پڑھی تھی، پہلی بار سن رہا تھا. 13ویں، 14ویں، 15ویں تقریباً اس ایک آیت کی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 40 تفسیریں بیان فرما دی. فرماتے ہیں امام ابن جوزی 11 تفسیریں تو مجھے معلوم تھی، جو 29 تفسیریں تھی 29 وہ میں نے پہلی مرتبہ سنی. اچھا 40 ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کرنے کے بعد غوث اعظم فرماتے ہیں یہ تو کار تھا، یہ تو ظاہری علوم تھے، اب چلو حال کی طرف. کال کا یہ حال ہے، ظاہری علوم کا یہ حال ہے کہ ایک آیت کی 40 تفسیریں، امت کا امام ابن جوزی موجود ہے، لیکن امام ابن جوزی کو بھی ان کال میں ظاہری علوم میں 11 سے اوپر تفسیروں کا علم نہیں ہے. 40 تفسیریں مکمل کرنے کے بعد غوث پاک فرماتے ہیں اور کال سے حال کی طرف چلتے ہیں.
جیسے ہی آپ نے فرمایا کہ وہاں موجود لوگوں میں اضطراب کی کیفیت ہو گئی اور لوگوں کی حالت تھی جو وہ قابو سے باہر ہو گئی. تو یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جن کی نیاز کھاتے ہیں، جن کی نسبت سے قاضی کہلاتے ہیں، ان کے علوم کا یہ عالم تھا. اور صرف علم دین کو سیکھا نہیں، سکھایا اور سکھانے والوں کی قدر کی. آج ہمارا دور چل رہا ہے، اسکول میں بچہ پڑھ رہا ہے، گھر والے اس کو توجہ دیں گے، اس پر پیسہ بھی خرچ ہوگا، اس کو وقت بھی دیں گے، اس کو کوچنگ بھی لے کے دیں گے، پوچھ گچھ کا معاملہ بھی ہوگا. کالج میں پڑھے گا، یونیورسٹی میں پڑھے گا، ڈپلوما کرے گا، سارے گھر والے اسی کو فوکس کریں گے. مال بھی خرچ ہو رہا ہے، توجہ بھی دی جا رہی ہے، شفقتیں بھی ہو رہی ہیں. لیکن گھر میں اگر ایک بچہ حافظ قرآن بن رہا ہے، جب اس کا دل کہتا ہے کہ حافظ قرآن بننے کے بعد عالم دین بنوں، درس نظامی کی طرف آیا، دینی علوم کو سیکھنے کی طرف آیا، تو سارے معاشرے کے افراد حتیٰ کہ اپنے گھر والے بھی اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں. مسجد کی روٹیاں توڑے گا. تیرا فیوچر کیا ہے؟ اگر فیوچر کو برائٹ کرنا ہے، انجینئر بن، ڈاکٹر بن. دیکھ تیرے چاچے کا بیٹا کیا کر رہا ہے، تیرے ماموں کا بیٹا کیا کر رہا ہے، وہ لوگ آگے نکل جائیں گے، تو مسجد میں پڑا رہے گا. تو ہماری حالت یہ ہے، اول تو علم دین کی طرف آنا نہیں. اگر اپنا بچہ بھی علم دین کی طرف مائل ہو جائے تو اس کو تانے دینا، اس کو تنقید کا نشانہ بنانا، اس کی حوصلہ شکنی کرنا. وہ اگر کتاب لینے کے لیے پیسہ مانگے تو اس کو باتیں سنانا. اور اسی کے برعکس ہماری روش یہ ہے کہ اگر دنیا میں اعتبار سے بچہ پڑھ رہا ہے 10-10 ہزار، 50-50 ہزار، 1-1 لاکھ بھی فیسیں بھریں گے، بیرون ملک بھی بھیج کر اپنے بیٹے کو دنیاوی علوم و فنون سکھائیں گے. لیکن دعویٰ کیا ہے؟ دین دنیا ساتھ ہونا چاہیے. یہی نعرہ ہوتا ہے نا، دین دنیا ساتھ ہونا چاہیے. ساتھ ہونا چاہیے تو پھر کم از کم برابری تو ہو. حالانکہ یہ نعرہ غلط ہے کہ دین دنیا برابر ہو. برابری نہیں ہو سکتی. دنیا فنا ہے، دین اور آخرت یہ باقی رہنے والی زندگی ہے. باقی کو اور فانی کو کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ ان میں برابری یا ان میں کمپیریزن کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہر حال میں اسی بات کو، اسی زمانے کو، اسی نعمت کو ترجیح ہوگی جس کو فنا نہیں ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. آخرت باقی رہنے والی ہے. زندگی، دنیاوی زندگی 10 سال، 12 سال، 50 سال، 100 سال، 200 سال، کب تک انسان زندہ رہے گا؟ ایک دن انسان دنیا سے جائے گا. اور انسان اگر دنیا کے اختتام پر بھی، دنیا کے اینڈ تک بھی زندگی پا لے، امپاسبل ہے لیکن پا لے، تو آخر کار ہونا کیا ہے؟ جس دنیا میں سانس لے رہا ہے اس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان، زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات جو ہے وہ رب کی ہے. تو باقی رہنے والی آخرت پر دنیا کو ہم ترجیح دے رہے ہیں. دعویٰ یہ ہے، زبان ہماری یہ کہتی ہے کہ دین دنیا برابر رکھو، لیکن یہاں پر ترجیح کس کو ہے؟ دنیا کو. تو کم از کم اگر 50,000 کالج کی فیس بھرنی ہے تو 50,000 کی بچے کو علم دین کی کتابیں لے کے دے دیں. لیکن یہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے شروع عطا فرمائے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی 11ویں منا رہے، جن کی نیاز کھاتے ہیں، جن کی نسبت سے قاضی کہلاتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین سیکھنے والے بھی تھے، سکھانے والے بھی تھے.